آپ تو دھوپ پہ ہی بیٹھ گئی ہیں، آج تو آگے نہیں جانے دے رہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو کہا تھا اگر نہیں جانے دیں گے ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں گے. پہلے پچھلی دفعہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں. ہم تابعہ داری سے وین میں بیٹھ گئے کہ لے جاؤ. پھر مرگلا تھانے لے کر جا رہے تھے تو پھر ہمیں کسی بیابان میں چھوڑ آئے تھے. تو اب ہم نے کہا اب ہم نہیں جائیں گے، آپ نے دھوکہ دیا تھا پچھلی دفعہ، کہاں چھوڑ آئے تھے، ہم ادھر ہی بیٹھیں گے، جہاں ہمیں روک دیں گے ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں گے. آج تو ہم نے ناکہ تھوڑا اور بھی دور کر دیا اور سلمان پھر ناکہ روز بروز لے پیچھے جائی جا رہا ہے، پہلے 1 کلومیٹر تھا، آپ 2 کلومیٹر اور پیچھے آ گئے ہیں. مخصوص لوگوں کے لیے پیچھے جا رہے ہیں. ہاں لیکن مجھے بتائیں تو کیا کر لیں گے، نہیں ملنے دیں گے، کیا وجہ ہے؟ ہم بھی سوچ رہے ہیں کیونکہ آپ 1 مہینہ ہو گیا ہے انہیں نہیں ملنے دے رہے ہیں بہنوں کو. پہلے انہوں نے کہا میرا بند کر دو، اب انہوں نے کہا ساروں کو بند کر دو. گاڑی میں تو اب دیکھتے ہیں. لیکن ان کو یہ ہم نے کلیئر کر دیا پولیس والوں کو بھی کہ اگر آپ نے آج ہماری فیملی کو نہ جانے دیا تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے کہیں پہ بھی، ہم جہاں میں روکیں گے ہم وہیں بیٹھ جائیں گے. میڈم علیمہ پارٹی کا سٹانس کس طرح دیکھتی ہیں؟ مطلب فیملی نہیں مل رہی، پارٹی جو فائٹ کر رہی ہے، چاہے لیگل فائٹ ہو، پارلیمنٹ میں ہو، ود ان پارٹی ہو، کس چیز کو کہ آپ لوگوں کو ملاقات نہیں کرنے دیتی. آپ کی آواز تو پارٹی ہے. نہیں دیکھیں ہم تو ایز اے فیملی ملنے جا رہے ہیں نا. اگر نہیں ملنے دیں گے ہم اپنے لیے بول دیں گے. ہمارا تو یہی طریقہ کار ہے کہ ہم یہاں بیٹھ جائیں جب تک ہمیں ملاقات نہ کرنے دیں. اور ہمارے پاس کیا طریقہ ہے اور ہم کیا کریں؟ دیکھیں یہ مطلب تو آپ نے سارے طریقے آزما لے ملاقات کے لیے، اس کے بعد اگلا کوئی اور ایسا خاص طریقہ ہے رہ گیا جو لارجسٹ پارٹی ہے ہم پارلیمنٹ میں، ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں گے. ہمارے پارلیمنٹ پاس میں یہی طریقہ ہے. سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے پی ٹی آئی، جس کے چیئرمین عمران خان ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے لیے ان کو آواز اٹھانی چاہیے پارلیمنٹ میں؟ نہیں دیکھیں ہم نے خود بھی کہا ہوا ہے کہ نہ کریں. ہم نے کہا ہوا ہے دیکھیں پارٹی کا کام نہیں، ہم اپنے لیے خود آواز اٹھا لیں گے. آپ نے کہا تھا کہ دھرنا دیں گے، ملاقات اگر نہیں کرائیں گے ڈیلا جیل کے باہر. انگریزی لکھی تھی کہ اگر نہ ملاقات کرائی تو ہم باہر بیٹھ جائیں گے. تو بیٹھ گئے ہیں آ کے. وہ تو آپ پہلے بھی بیٹھے رہے وہاں پہ ہوٹل پہ. وہ تو انہوں نے دھوکہ دے کے لے گئے تھے نا ہمیں کہ ہم آپ کو حراست میں لے رہے ہیں. تو ہم کوئی تماشا تو نہیں کرنے والے لوگ. ہم نے کہا لے جائیں، پھر اگر اریسٹ کرنا ہے لے جائیں، نہیں تو ہم باہر ہی بیٹھیں. اچھا لاسٹ ٹائم بھی جو پریس ریلیز آئی تھی سپرنٹینڈنٹ ڈیلا جیل کی جانب سے، اس میں یہ تھا کہ 2 بہنوں سے عمران خان ملنا چاہتے ہیں، آپ سے نہیں ملنا چاہتے. کیا ڈر ہے ان کو آپ سے؟ اچھا میری بات سن، وہ جو رضیہ سلطانہ اندر گئی تھی نا، ان سے پوچھ لیں. وہ کہتی ہے وہ اندر بہت شور مچا رہے تھے کہ میری فیملی کو کیوں نہیں اندر آنے دے رہے. عمران خان شور مچا رہے تھے، انہوں نے آ کے بتایا، انہوں نے میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت شور مچائے تھے. آپ خود سوچیں کہ اڈیالہ جیل والا بھی یہی کہہ رہے ہیں اور کئی سارے ٹی وی پہ یہ چلا دیا. ماننے والی بات ہے. اچھا پچھلی ملاقات جو وکلا کر کے آئے، خان صاحب نے کو آپ کے لیے کوئی پیغام جاری کیا، وہ بتائیں ذرا. کون سے وکلا؟ جو پچھلی ملاقات میں وکلا گئے تھے اندر. 5 غیر متعلق لوگ نہیں وہ پتہ کیا تھا، وہ علی گوہر اور وہ بیرسٹر علی ظفر آئے تھے میری بہنوں کے پاس اور ان کو کہہ رہے تھے بس آپ اندر چلی جائیں. وہ کہتے جا رہے تھے آپ دونوں اندر چلی جائیں. تو میری بہن بہت اپسیٹ ہو گئی تھی. اس نے کہا جب ہم ایک کو کیوں آپ مائنس کر رہے ہو؟ -1 فارمولا میں تو ہم چلتے ہی نہیں ہیں، ہم سارے اکٹھے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا پچھلی دفعہ 2 بہنوں کو ملاقات کی اجازت مل گئی تھی، نہیں اور قاسم زمان کو بھی. اس دفعہ بھی اگر ایسا ہی ہمارے ہوا cousin کو بھی. آپ کو اجازت نہیں ملی تو کیا کریں گے؟ پھر ہم دیکھیں گے. اچھا ابھی دیکھتے ہیں اگر یہ دوبارہ یہ کرتے ہیں. تھینک یو.